بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کی خدمت میں میرا سلام، آداب، تسلیمات۔ پروفیسر منور اقبال میرا نام ہے۔ لاہور کی ایک اکیڈمی میں پڑھاتا ہوں جہاں سول سروس کی تیاری کے لیے طلباء داخلہ لیتے ہیں۔ سیدھا لاہور سے آ رہا ہوں۔ نبیل صاحب اور استاد محترم سر رفیق نور کھٹانہ صاحب کے حکم پر تو اتنی دور سے آیا ہوں، تو میری کوشش ہوگی، دعا ہوگی اللہ کریم کے حضور کہ کوئی کام کی بات منہ سے نکل جائے، ادا ہو جائے اور آپ کے میرے دل سے نکل کر آپ کے دل تک اتر جائے۔ دیکھیے، آپ ایک تعلیمی ادارے کی سالانہ تقریب میں آئے ہیں۔ غالباً سال میں ایک بار ہوتی ہے یہ تقریب، تو جو پورے سال کی ان کی محنت کاوش کمائی جو ہوتی ہے آپ کے بچوں پر، تعلیم تربیت، انہوں نے جتنا جان ماری ہوتی ہے تو اس کی عملی شکل ایک پرفارمنس میں ایک یہاں پر جو کارکردگی دکھاتے ہیں، آ کر بچے انعامات وصول کرتے ہیں، اعزازات جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، تو وہ آپ سال بھر کا ایک یہاں پر تنقیدی جائزہ لینے بھی آتے ہیں اور ان کی تحسین کے لیے بھی یہاں تشریف لاتے ہیں آپ۔ تو ایسے موقع پر آپ کی جو توجہ ہوتی ہے وہی دراصل بولنے والے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی توجہ مل جائے تو دو چار باتیں کر کے میں بھی چاہوں گا کہ میں بھی اپنا حصہ ڈال لوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبیل صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ پیشہ ہے تدریس کا۔ تدریس یعنی تعلیم دینا۔ تو کہا جاتا ہے کہ پیغمبری کے بعد سب سے مقدس پیشہ، سب سے محترم پیشہ، سب سے قابل تکریم اور قابل تعظیم جو پیشہ ہے وہ تدریس کا ہے، معلمی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا گیا اللہ کریم کی طرف سے۔ معلمی یعنی استاد، یہ اتنا بڑا پیشہ ہے۔ میرے محترم احباب، تعلیم روشنی کی سفارت ہے۔ تعلیم روشنی کی، اجالوں کی سفارت ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے وطن میں یہ اندھیروں کی تجارت ہے۔ اور اندھیروں کی یہ تجارت جو ہے یہ کوئی محض اتفاقی حادثہ نہیں ہے، کوئی ناگہانی سانحہ نہیں ہے، آسمان سے اتری ہوئی آفات ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی گہری ایک منصوبہ بندی ہے باقاعدہ مقتدر طاقتوں کی طرف سے کہ تعلیم پاکستان میں روشنی کی سفارت نہ بن پائے، اجالوں کی اشاعت نہ بن پائے، بلکہ اندھیروں کی تجارت ہی رہے۔ کیوں کہ مقتدر طاقتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھنے والی، اپنے منہ سے اپنی زبان اور اپنی زبان سے اپنی بات کہنے والی نسلیں نہیں چاہیے، اپنے سر میں اپنا دماغ رکھنے والی نسلیں نہیں چاہیے۔ دعا ہوگی اللہ کریم کے حضور کہ کوئی کام کی بات منہ سے نکل جائے، ادا ہو جائے اور آپ کے میرے دل سے نکل کر آپ کے دل تک اتر جائے۔ دیکھیے، آپ ایک تعلیمی ادارے کی سالانہ تقریب میں آئے ہیں۔ غالباً سال میں ایک بار ہوتی ہے یہ تقریب، تو جو پورے سال کی ان کی محنت کاوش کمائی جو ہوتی ہے آپ کے بچوں پر، تعلیم تربیت، انہوں نے جتنا جان ماری ہوتی ہے تو اس کی دیے جاتے ہیں، تو وہ آپ سال بھر کا ایک یہاں پر تنقیدی جائزہ لینے بھی آتے ہیں اور ان کی نہیں چاہیے،
اپنے سر میں اپنا دماغ رکھنے والی نسلیں نہیں چاہیے، ان کو زومبیز چاہیے، ان کو ایک طرح سے روبوٹ چاہیے، اور ان کو چابی پر چلنے والے کھلونے چاہیے۔ چند میٹھی میٹھی باتیں اردو میں، انگریزی میں کہہ دیں، کر لیں، تو لوگوں کو، پیرنٹس کو، اپنے فیملی کے لوگوں کو چونکا دیں، تو وہ تالیاں بجائیں، واؤ کہہ کر جو ہے نا ان کو داد دیں، اور ٹیچرز کو اور ادارے کو اور نظام تعلیم کو ایک سلام اور سیلیوٹ پیش کریں، کہیں کہ جی ہم تو بہت ترقی کر گئے۔ کتنی خوشحالی آ گئی ہے آپ کے علاقے میں، ذرا سوچئے اس بات پر۔ آپ میں سے شاید قلیل سی تعداد ہوگی ان لوگوں کی جو 70 کی دہائی سے پہلے کے پاکستان کا کچھ فہم یا یاد رکھتے ہیں کہ لوگ کس معیار زندگی پر جی رہے تھے۔ پھر ایک پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں آیا اور ہر گھر سے لوگ گلف، خلیجی ممالک، یورپ، امریکہ، کینیڈا وغیرہ کی طرف نکلے، خوشحالی تو آ گئی، معیار زندگی بلند ہو گیا بظاہر، لیکن ذہنی لیول، ذہنی معیار، سوچ کا معیار جو تھا، ہمارا اخلاق کا جو ہمارا معیار تھا، وہ بجائے بلند تر ہونے کے پست ہوتا گیا، اور پست سے پست تر ہوتے ہوتے یہاں تک آ گیا کہ آج آپ جن لوگوں کی پیروی کرتے ہیں ان کی زبان انتہائی غیر اخلاقی، جن شخصیتوں کی آپ پیروی کرتے ہیں، شخصیت تو نہیں کہنا چاہیے ان کو کہ جن کی زبان ایسی ہو، اور ان کی اس اخلاق سے گری ہوئی زبان جو ہے، یہی ہمارے زوال کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور ان کو فالو کیا جانا، ان کی پیروی کرنا اور فخر سے کرنا، اور ان کے ساتھ اٹیچ ہونا، ان سے نسبت ہونا، اس پر فخر کرنا، یہ زوال کی انتہا ہے۔ آپ اور ہم ایسے نہیں تھے، ہم ایسے نہیں تھے، ہم بڑے شائستہ مزاج، بڑے تہذیب کے علم بردار اور اچھی اقدار کے پاسبان ہوا کرتے تھے۔ ہمارا ایک تشخص ہوا کرتا تھا اس خطے کے لوگوں کا کہ یہ بلاتے ہیں تو آپ کہہ کر، تسی کہہ کر پنجابی میں یا اردو میں، جس زبان بھی بولیں، اس میں آداب و اعتبار کا، حفظ مراتب کا، چھوٹے بڑے کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور یہاں رشتوں کی بڑی تکریم ہے۔ تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں آج ہمیں نظر آ رہا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ روشنی اجالوں کی سفارت کا نام ہے، مگر یہاں پر اندھیروں کی تجارت بن گئی ہے۔ نصاب وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ کے ذہنوں کو ٹارگٹ کر کے بانج نسلیں، نسل در نسل ایسے بانج لوگ ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر ایسے بانج لوگ پیدا کیے جا رہے ہیں، بانج نسلیں پیدا کی جا رہی ہیں جن کے منہ میں اپنی زبان نہیں ہے، دماغ میں اپنے خیالات، اپنے افکار، اپنی سوچ نہیں ہے، اور ان کے پاس سوائے پڑھی پڑھائی اور سنی سنائی باتوں کے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ ایک حدیث ہے، چلیں پہلے یہ بات میں عرض کر لیتا ہوں کہ تعلیم جو ہے بیسیکلی میڈیم ہے، ایک ذریعہ ہے۔ منزل کیا ہے؟ علم، علم منزل ہے، تعلیم راستہ ہے۔ آپ بھی کہیے، کیا ہمارا نظام تعلیم، یعنی تعلیم جو ایک راستہ ہے، کیا یہ علم کی منزل تک اور شعوری بیداری کی منزل تک لے کے جا رہا ہے آپ کو اور ہمیں، ہمارے بچوں کو، یا یہ ہمیں اندھے مقلد بنا رہا ہے اور ہمیں ہیرو ورشپ، کلٹ ورشپ اور شخصیت پرستی کی طرف لے کے جا رہا ہے، بجائے افکار و نظریات اور خیالات کے ساتھ ایک زندگی کی راہ خود تراشنا اور صدائے دل کو سننا اور اپنے دماغ کے اندر اپنے وجدان کی کھڑکی سے اتر کر خود کی شناخت کرنا
اور اپنا اس کائنات کے ساتھ اور کائنات کے خالق کے ساتھ رشتے کا خود تعین کرنا، کیا ہم اس قابل ہو پائے؟ ہمیں یہ نظام اس قابل کر رہا ہے؟ ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا، نہ خود شناسی ہے نہ خدا شناسی ہے۔ تو تعلیم اگر تو علم کی ترسیل کا ایک ذریعہ ہے تو پھر یہاں پر تعلیم نہیں ہو رہی ہمارے ملک میں، بدقسمتی سے۔ میں خود تعلیم اور تدریس کے پیشے سے منسلک ہوں اور میں اعتراف کر رہا ہوں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ہزار میں سے ایک استاد ایسا نکلتا ہے جو یہ جرأت کرتا ہے کہ علم کی ترسیل ہو میرے تعلیمی میتھڈ کے ذریعے، سچائی پہنچے لوگوں تک، دانائی پہنچے لوگوں تک، لیکن وہ پھر مار دیا جاتا ہے۔ وہ اس سسٹم کا حصہ نہیں رہتا، سسٹم اسے جذب نہیں کر پاتا، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے سر رفیق نور کے بعد میں ان کی شان میں جو قصائد پیش کرتے ہیں نا لوگ، کیوں کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ یہ سچ بولتا ہے، اس لیے اس معاشرے کا ناپسندیدہ آدمی بنتا جا رہا ہے۔ جب تک سسٹم کا پرزہ تھا تو لوگوں کا ہیرو تھا، جب اس نے کہا کہ سسٹم کو بدلنا ہے، نظام کو بدلنا ہے، علم، سچائی اور دانائی کا ذریعہ بنانا ہے تعلیم کو، اس کے بعد سے دیکھا گیا کہ اس ادارے کی تعداد جو ہے وہ گھٹنے لگ گئی، اور وہ لوگوں کی تنقید کا، لوگوں کی زہریلی نشتر زنی کا، میں تو پہلے کا بنا ہوا تھا، وہ بھی کہچن کہا آپ پڑوسن مجھ سی ہو، تو یہ ناپسندیدہ افراد کی فہرست میں جیسے ECL بنائی ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہم یوں ہی چلتے رہیں گے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال نصف علم ہے، کوسچن ہاف آف دی نالج ہے۔ جتنا علم دنیا میں موجود ہے، سوال میں آدھا سوال میں ہے، آدھا باقی تمام سورسز میں ہے، کتابوں میں، درس گاہوں میں، اساتذہ کے پاس، فقہاء کے پاس، علماء کے پاس، باقی تمام سورسز میں آدھا علم ہے، اور آدھا کس میں ہے؟ صرف سوال میں۔ اب کیا ہمیں سوال ترتیب دینا، سوال کنسٹرکٹ کرنا آتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کو سوال سازی کی تربیت دی گئی ہے کہ سوال کس طرح ترتیب دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ سوال کس طرح اٹھاتے ہیں؟ سوال سازی اور سوال کشائی تعلیم کی معراج ہے۔ یہاں نہ سوال سازی سکھائی جاتی ہے، نہ سوال کشائی سکھائی جاتی ہے، نہ سوال بنانا، ترتیب دینا، کنسٹرکٹ کرنا، نہ ہی سوال اٹھانا۔ اگر کوئی سوال اٹھاتا بھی ہے تو اس کے اندر میڈیٹیشن نہیں ہوتی، اس سوچ بچار، غور و فکر، تدبر نہیں ہوتا۔ وہ سوال ادھر سے سنا، ادھر اس کو اس کے آگے اٹھا دیا کہ جی وہ آپ کا فلاں جیسے آپ کا تعلق ہے، آپ جیسے منسوب ہیں، وہ آدمی یہ کرتا پھرتا ہے، وہ کرتا پھرتا ہے۔ سوچا نہیں کسی نے سوال کرنے سے پہلے، نہ آگے جواب سن کر یہ سوچا کہ یہ دلیل جو ہے یہ عقل منطق کے قریب ہے یا یہ بھی ہماری طرح۔ مثلا آج کے پس منظر میں دیکھ لیں، لوگوں کو اتنی خبر نہیں کہ حکومتی عہدے میں اور آئینی عہدے میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ آئینی عہدے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، آئینی عہدے کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی، آئینی عہدے کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، اتھارٹی نہیں ہوتی۔ آئینی عہدہ محض آئین کا پہرا دیتا ہے، نظام جو پارلیمانی نظام ہے اس کا پہرا دیتا ہے، اور جمہوریت جو شہادتیں دے کر حاصل کی گئی اس کو بچانے کے لیے ایک پہرے دار کے طور پر کھڑا ہوتا ہے، بجائے وہ با اختیار اور طاقتور بننے کے الٹا وہ ذمہ دار اور پہرے دار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جبکہ حکومتی عہدہ جو ہوتا ہے وہ اختیارات کا سرچشمہ ہوتا ہے، پاورز ہوتی ہیں اس کے پاس، اور اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کسی کو ایک بحث چھڑی ہوئی ہے
کوئی خبر ہی نہیں، نہ کسی طالب علم کو، نہ استاد کو، نہ سیاستدان کو، نہ علماء کو، نہ کسی اور طبقے کو کہ یار حکومتی عہدے میں اور آئینی عہدے میں کیا فرق ہے۔ اتنی بھی خبر، اتنی بھی ہوش، اتنا بھی شعور نہیں ہے، اور ایک شور ہی شور ہے جس کے اندر شعور دب کر بلکہ کچل کر رہ گیا ہے، اور لوگ شور ہی کو پسند کرتے ہیں، شور ہی سے متاثر ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی شور زیادہ مچا لے، جتنا زیادہ گلا پھاڑ کر بول لے، جتنا دوسروں پر تہمتیں لگا لے، دوسروں پر کیچڑ اچھال لے اور دوسروں کو دھمکیاں دے لے، بڑکیں مار لے، اتنا بڑا وہ ہیرو بن جاتا ہے بدقسمتی سے۔ اور جس قدر وہ شائستہ مزاجی سے، ڈیسنٹ انداز میں، سیولائزڈ مینر میں، آداب و اطوار کے ساتھ اچھے الفاظ میں بات کرتا ہے، اور ہمارے نزدیک تو وہ کہتے ہیں اور یار یہ تو بس یہ تو مرد ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی جنا ہی چنگا نہیں ہے، اے بھی کوئی جنا دیو جنا بڑک مار دو تھے چڑھ کے۔ یہ ہمارا اتنا اخلاقی معیار گر چکا ہے، ہم زوال اور پستی کی کس حد کو پہنچ چکے ہیں۔ اب اٹھانا کس نے ہے؟ اٹھانا ہے ہمیں استاد نے، لیکن استاد کو طاقت کون دے گا؟ دیکھیے، سچ بولنے والے کو سچ سننے والے طاقت دیتے ہیں۔ کیا ہم سچ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جو استاد سچ بولے، وہ مطالعہ پاکستان اگر صحیح والا جو ہے، تاریخ کے تناظر میں جو درست حقائق ہیں، اگر وہ آپ کے بچے کو پڑھائے تو وہ کہاں رہے گا استاد؟ سچ کہاں تے رات کتنے رواں، سچ اکھاں تے پاپڑ بچتا ہے، جھوٹ اکھاں تاں کچھ بچتا ہے۔ یہ سماج ہے ہمارا، یہ معیارات ہیں ہمارے۔ ہم استاد سے کہتے ہیں جھوٹ بولو، وہ مطالعہ پاکستان جو جھوٹ کا پلندہ نصاب میں شامل کر دیا مقتدر طاقتوں نے، اور اسلامیات کے نام پر اندھی تقلید کا ایک نصاب دے دیا گیا جس میں سوچنے سمجھنے، سوال اٹھانے اور سوال کا جواب لینے کے لیے جو سکلز درکار ہیں وہ نہیں پیدا کرتا یہ نصاب۔ لیکن اس نے زندگی بھی بچانی ہے، اس نے بچوں کے لیے رزق بھی کمانا ہے، اس نے یہی رہنا ہے، اسی مٹی میں، اسی دھرتی پر رہنے نہیں دیتے نا آپ اور ہم اس کو۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آ گیا ہے، بچوں کے اندر مقابلے بازی۔ دیکھیے، تعلیم کے اندر بڑی مہلک چیز ہے یہ کہ آپ کا بچہ آ کر آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ میں اتنے گریڈز، اتنے مارکس لے آیا ہوں، لیکن کیا کبھی ہم نے اور آپ نے پوچھا بچے سے کہ لرن کیا کیا ہے، سیکھا کیا ہے؟ ارے اب تو تعلیم وہاں پہنچ چکی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں دوسرے اسٹوڈنٹ سے گریڈ پوچھے تو اس کو اوفنس یعنی کرائم، جرم مانا جاتا ہے۔ Who are you؟ آپ کیوں گریڈ پوچھا آپ نے؟ نہیں پوچھ سکتے۔ گریڈ اچھی تعلیم کا معیار نہیں ہے، مارکس، اچھے نمبر اچھے نظام تعلیم کا معیار نہیں ہے۔ آپ کے بچے کو سوال ترتیب دینا، سوال اٹھانا، اپنے تجسس کی تربیت جو کرنی تھی والدین نے، اساتذہ نے، اور ہم نے سارا بوجھ کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ بیچارے ایک اکیلے استاد پر۔ یاد رکھیے، تعلیم کا جو پروسیس ہے ایک تکون ہے، مثلث ہے، ایک ٹرائنگل ہے۔ اس کے 3 زاویے ہیں۔ ایک پر اوپر اسٹوڈنٹ کھڑا ہے جو ہمارا ہدف ہے کہ ہم نے اس کے تجسس کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ اس کے اندر سوال تشکیل دینے اور سوال اٹھانے کی اس کے اندر جرت، جسارت اور مہارت پیدا ہو۔ لیکن کرنا کس نے ہے؟ ایک زاویے پہ استاد بیٹھے، ایک زاویے پہ والدین بیٹھے ہیں۔ والدین اپنے فرائض سے یکسر غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ بچہ اسکول بھیج کر ان کو سکھ کا سانس آتا ہے یار، اللہ کی مدارس کو کالج کے حوالے، اسکول کے حوالے۔ اب استاد سے توقع کیا کی جاتی ہے کہ والدین، والد، والدہ اور جو سماج ہے پورے کا پورا، جتنے ستون ہیں سماج کے، ساری ذمہ داری اکیلا استاد فلفل کرے۔ استاد کے پاس 6 گھنٹے بچے نے رہنا ہے، آپ کے پاس 18 گھنٹے رہنا ہے۔ 18 گھنٹے جہاں رہتا ہے بچہ وہاں سے زیادہ سیکھے گا یا جہاں 6 گھنٹے سے رہتا ہے؟ اور 6 گھنٹے والے کی آپ نے مشقیں باندھی ہوئی ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہا ہوا ہے کہ تم نے یہ نصاب پڑھانا ہے، اس کے باہر آپ جا ہی نہیں سکتے۔ اس کے باہر وہ جائے گا تو کہاں رہے گا؟ آج فلاں پروفیسر قتل ہو گیا فلاں شہر میں،
فلاں شہر میں فلاں پروفیسر قتل ہو گیا, فلاں پر حملہ ہو گیا, فلاں پر یہ تو فتویٰ لگ گیا جی, فلاں جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, اس کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. کیوں؟ سچ بولنا اتنا بڑا جرم ہے. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہو تو پھر تو وہ سچ کا علم لے کر خود کھڑا ہوتا ہے اور سچ کا پہرے دار بن کر کھڑا ہوتا ہے اور سچ بولنے والوں کی وہ طاقت بنتا ہے. ہم سچ بولنے والے کا سر کچلنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ غور کرنے کا آج سال بعد ایک بار ہم اکٹھے ہوتے ہیں, سال بعد ایک بار, اور ایک بار بھی اگر ہم یہاں آ کر محض انٹرٹینمنٹ فیملی فیسٹیول کے ماحول میں اگر رہنا پسند کریں اور اسی لہر میں آپ تھوڑی دیر انٹرٹین ہو کر امیوزمنٹ لے کر اور بچوں کی چند سرگرمیاں دیکھ کر جن سے آپ کو تفریح کا ایک عنصر ملا اور آپ کے اندر تھوڑی سی ایک تفریح اتری, آپ کچھ دیر کے لیے ریلیکس ہوئے, یہ جا وہ جا, پورا سال گزر دینا, اگلے سال آنا آپ نے پھر وہی کچھ ہونا ہے. کیوں؟ آپ نے تو اس سے توقع ہی یہ کی ہے, اس کو کہا ہی پیسے اس بات کے فیس اس بات کی دیتے ہیں کہ یہ کرو ہمارے بچوں کو, اسٹیج پہ نظر آنا چاہیے اور اس کے گریڈز یہ ہونے چاہیے, اس کے مارکس یہ ہونے چاہیے, اس کی پوزیشن ہونی چاہیے. کیا ہوتا ہے, ہم کپ لا کر کپس کا ڈھیر لگا دیتے ہیں, جاؤ سارے بچے کپ لے کر جاؤ, تمہارے والدین نے یہی مانگا ہے ہم سے, اور ان کو اسی میں خوش ہوتے ہیں. اور ہم جو اپنا اصل فرض منصبی جو ہے پیشہ ورانہ فرض, اگر وہ ادا کریں تو ان کی طرف سے ہمیں کوئی ستائش صلہ, نہ کوئی تحسین, نہ داد, نہ کوئی ہمیں شاباش ملتی ہے. تو ہم کتنا آپ نے جکڑ کے رکھ دیا ہے ایک استاد کو, اس کو آزادی دے. آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ جھوٹے نعرے آزادی کے, جھوٹے کھوکھلے اور بے معنی نعرے آزادی کے آپ سے مزید چھین لیں گے آزادیاں, آپ کی نظر چھین لیں گے, آپ کا ذہن چھین لیں گے, آپ کو اندھا مقلد بنا دیں گے. آپ کو آزادی چاہیے, اپنے استاد کو آزاد کر دیں, استاد کو آزاد کر دیں, استاد آپ کو آزادی دے دے گا. بنگالیوں نے یہی کیا تھا, یقین کریں, تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, استاد کو آزادی دی, استاد نے قوم کو آزادی دلا دی. جو قومیں اپنے استاد کو آزادی نہیں دیتی, اس کو جکڑ دیتی ہیں, تو وہ قومیں غلام رہتی ہیں. آپ اس کو غلام بنائیں گے جس کے ہاتھ میں آپ نے اپنا مستقبل دیا ہے, نسلیں دی ہیں, قیمتی نسلیں. ہمارا کل ان بچوں کے ہاتھ میں ہے, کل ہمارے ہاتھ میں ان کی انگلی یا ہماری انگلی میں ان کا ہاتھ نہیں ہوگا, کل ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی اور ان کی انگلی پکڑ کر ہم چل رہے ہوں گے. تو وہ کہاں لے کے جائیں گے ہمیں جو سیکھا ہے. اب اگلا یہ تو استاد کس معیار کا ہونا چاہیے, جس معیار کا آپ مانگیں گے استاد اس معیار کا بن کر دکھا دے گا آپ کو. استاد صرف سلیبس پڑھتا ہے. کیوں؟ آپ کو سلیبس میں سے اس کے بچے کے اچھے گریڈ چاہیے نا. آپ نے کبھی نہیں پوچھا استاد سے, استاد محترم سلیبس تو پڑھا دیا, یہ تو بنیادی کام تھا نا, یہ تو سسٹم کر رہا ہے, آپ نے کیا کیا؟ اب استاد مطالعہ کرے گا. اب میں ایک استاد ہوں اور لاہور سے یہ کتاب پڑھتے پڑھتے دوران سفر نکلا. یہ اس بندے کی کتاب ہے جس بندے کے زمانہ طالب علمی کے لکھے ہوئے اس کے مضامین پر آج مغرب کی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں عطا ہوتی ہیں. اس کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو. مجھے اس شخص کے ساتھ کوئی ذاتی رشتہ داری نہیں ہے میری. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بندے نے کلاس 9th میں قائد اعظم کو خط لکھا. ہمارا بچہ کلاس 9th میں خط لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو کہنا کہ 4 لائنیں اپنے سے کریٹ کر دو. یہ پچھلے دنوں ایک اسکول میں ٹیسٹ تھا تو اس کے اوپر ایک تھا کریٹیو رائٹنگ, جی تخلیقی جو ہے وہ انشاء پردازی. کریٹیو رائٹنگ بچہ کہاں سے کرے گا؟ ہم نے کریٹیوٹی بچے کی اجاگر کی ہے, فروغ دیا اس کو, اس کی پرورش کی ہے. جب بچے کی کریٹیوٹی کی پرورش ہی نہیں کی, ہم اسے کریٹیو رائٹنگ کس دعوے پر مانگ رہے ہیں؟ ہم نے بنایا اس کو پہلے کہ بچہ ابھی اس کو پتہ ہی نہیں مذہب کیا ہے. ہم نے اس وقت اس کو مذہب جیسا صحیفہ, بہت گہری دانش, تفکر و تدبر کا تک متقاضی ہے وہ مذہب,
جو ہم نے اس کو اس وقت پڑھانا شروع کیا, ابھی تو اس کے اندر کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ مذہب ہے کیا چیز. ہم نے ٹھونس دیا, ہم اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں سو ہم مسلمان ہیں. ہم اس خطے کے لوگ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ گھر ہمارا مذہب ہوتا ہے. ہم اپنی سوچ بچار سے, اپنے غور و فکر سے, خدا تو فرماتا ہے قرآن میں کہ جس نے مجھے سوچ سمجھ کر پہچان کر مانا اس کا ماننا میرے لیے قابل قبول ہے. جس نے دیکھا دیکھی مجھے مانا اس کا ماننا میرے لیے قابل قبول نہیں. تو ہم تو دیکھا دیکھی مانتے ہیں. ہم نے کچھ بھی آپ نے کہنے کہ تخلیقی صلاحیت کی پرورش, اس کو فروغ دینا, اس کو کوئی جہد دینا, یہ ہم نے نہیں سیکھا. خدا را استاد کو طاقت دیں سچ بولنے کی, خود میں جرت پیدا کریں, اخلاقی جرت سچ سننے کی. اور سچ واحد چیز ہے جس سے سب خیریں پھوٹتی ہیں. سچائی سے بھلائی ہے, سچائی سے دانائی ہے, سچائی سے علم ہے, سچائی میں ترقی ہے, سچائی میں آزادی ہے. وہ جو اپنے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں وہ سچائی کے علم بردار نہیں ہے, لہذا وہ آزادی کے علم بردار بھی, خیر کے علم بردار بھی وہ نہیں ہے. ہم چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اپنا سر کھپا رہے ہیں, گلا پھاڑ رہے ہیں آپ کے سامنے کھڑے کر. خدا را سچے اور جھوٹے کی تمیز سیکھو اور جانو کہ خیر کیا ہے, شر کیا ہے, اصل کیا ہے, نقل کیا ہے, بہروپیہ کون ہے اور سچا کون ہے. یہ ہمیں پہچاننا ہے, یہ ہمارا اپنا فرض ہے. سوال قیامت کے دن ہونا ہے آپ سے, حساب قیامت کے دن. یاد رکھیے مال پہ نہیں ہوگا, دولت پہ نہیں ہوگا, یہ بعد کی چیزیں ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور حساب کس معیار پر ہوگا؟ آپ نے فرمایا عقل, شعور اور علم کے معیار پر ہوگا. آپ شعور رکھتے ہیں, آپ شعور رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہماری نسلوں کو اندھا بنایا جا رہا ہے, ان کو اپنی نظر سے دیکھنا نہیں سکھایا جا رہا. پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا نمبر زیادہ لے بس. یہ بڑے بڑے سائنسدان دیکھ لیں, کوئی بھی بڑے زیادہ نمبر لینے والا, بڑے گریڈز میں پاس ہونے والا نہیں تھا. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی سائنس اور ٹیکنالوجی میں, عالمی معیشت میں کوئی قابل ذکر رول کردار بن جائیں بطور قوم, تو خدا را پھر ایسا کیجئے کہ محض نمبروں اور گریڈز والی ایجوکیشن نہ لیں, لرننگ والی, سکھلائی والی, تجسس کی تربیت, سچ بولنے کی جرت, سوال اٹھانے کی جسارت, یہ ہے وہ چیز جو آپ کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے استاد سے. پھر استاد انشاءاللہ آپ کو یہ سب کچھ دے گا. بہت شکریہ.